السلام علیکم دوستو 16 اور 17 جون سن 1943 کی درمیانی شب پورے چاند کی رات تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹینگ میر سے 2 چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی عجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارچ تک کا استعمال نہیں کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھی جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھیں۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 میل فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانوں سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی 58 عمری کوڈ نے میڈلن یسوفی سپاہی ان نازی آکوپائڈ پیرس کے مصنف آرتھر جے میگڈا لکھتے ہیں کہ اس رات طیارے کو اڑانے والے پائلٹ فرانک رملز کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون کو فرانس کیوں بھیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوسوں کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ جتنے سادہ شکل ہوں گے اتنی ہی آسانی سے لوگوں سے گھل مل جائیں گے۔ بہترین جاسوسوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرواتے، لیکن نور عنایت خان اس کے بالکل برعکس تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بھول سکتا تھا۔ دوستو، نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی خاتون تھی۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور وہ ایک صوفی مبلغ تھے۔ ان کی والدہ امریکی نژاد اورا رے بیکر تھیں جنہوں نے اپنا نام بدل کر امینہ شاردا بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ نور عنایت خان کی ایک اور 58 عمری سپاہی پرنسس دی لائف آف نور عنایت خان کی مصنفہ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کا قد 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتی تھیں۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھیں لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اس لیے ان کے دونوں بچے ہندی اور اردو سمجھتے تھے۔ نور کے جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بھائی ولایت خان تھے جو رائل ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہی دنوں خواتین کی معاون فضائیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہاں ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکیں جن کے گھر کے مرد میدان جنگ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر آپریٹر کے طور پر فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئر کرافٹ وومن 2nd کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتی تھیں۔ نوکری جوائن کرتے ہی انہیں 40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیرو گیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈنبرا میں وائرلیس ٹیلی گراف کی تربیت بھی لی۔ اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھیں۔ باسو لکھتی ہیں کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جاتی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت خان نے اس امکان کو رد نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی یہ سوچ برطانوی راج کے حلف کے خلاف نہیں ہوگی۔
اس کے جواب میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھیں گی، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں گی اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پستول دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آرتھر میگیڈا لکھتی ہیں کہ اس افسر نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین ٹکٹ جیسی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے ایک ایئر مین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا تھا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے آتیش نامی گاؤں پہنچیں۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام زان میری رینیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو انگنت بار لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا تھا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن میں نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریزیڈنٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میگیڈا لکھتی ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتی ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 9:05 پر لندن پیغامات بھیجتی تھیں۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا تھا، جبکہ لندن سے انہیں ہر صبح 6 بجے اور دوپہر 1 بجے پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اسی وقت کھولتی تھیں جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا، کیا میں اورا کی بیٹی زان میری سے مل سکتا ہوں؟ نور جب فرانس پہنچی تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ 21 جون کو بی بی سی نے اپنی نشریات میں کوڈ لینگویج میں کمشنر بیکمس اسٹاک بروکرز کا پیغام انہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئی جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ بحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے 2 ساتھی کسی طرح درخت پر چڑھ گئے اور وہ کپڑے ٹینیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھے۔ دوستو، نور کو اس کی ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیٹر کارتو تھا۔ جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو کارتو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی انہوں نے اسے اتنی زور سے کاٹ کھایا کہ اس کا خون بہنے لگا۔ کارتو نے انہیں صوفے پر دھکیل کر ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نور پر قابو نہ رکھ سکا۔ آخر کار کارتو نے اپنا پستول نکالا اور نور کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرا سا بھی ہلی تو وہ اس پر گولی چلا دے گا۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ بعد میں ارنیسٹ ووگٹ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو پیٹر کمرے کے سب سے دور کونے میں میڈلین کو کور کیے کھڑا تھا اور میڈلین صوفے پر شیرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا اور وہ بار بار پیٹر کو سیلزباخ کہہ کر پکار رہی تھیں۔ کارتو کی کلائی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گسٹاپو کے دفتر لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جرمن انٹیلیجنس افسران پر واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گی۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہیں۔ چونکہ جرمن ان سے بہت سے راز اگلوانا چاہتے تھے اس لیے فوراً راضی ہو گئے، لیکن گارڈز نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکیں۔
شرابنی باسو لکھتی ہیں لیکن نور نے وہاں بہت شور مچایا اور کہا کہ وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ گارڈ انہیں برہ نہ دیکھیں۔ جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے، مگر دروازہ بند ہوتے ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکونی کی کھڑکی کے نیچے آ گئیں۔ وہ کسی بلی کی مانند چل رہی تھیں۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا، لیکن یہ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر ووگٹ قریب ہی ایک اور بیت الخلا